السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاقل صاحب، میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتی ہوں اور عمل بھی کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں مزید برکت دے اور آپ کی لمبی زندگی کرے، آمین. محمد عاقل صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ جو عورتیں طلاق لیتی ہیں عدالت سے، کیا وہ جائز ہے؟ میں بچپن سے دیکھتی بھی آ رہی ہوں، کافی قریبی میرے رشتے دار ہیں، انہوں نے پہلے شوہر میں سے 2 بچے تھے، انہوں نے عدالت سے طلاق لے لی اور دوسری جگہ نکاح کر لیا. ایک اور فیملی اٹھی، انہوں نے بھی جنہوں نے پہلے کرا تھا انہیں کے گھر جا کے انہوں نے بھی حرکت کری کہ اپنے شوہر سے طلاق لے لی، دوسری جگہ نکاح کر لیا. پھر دیکھتے دیکھتے ایک اور فیملی اٹھی، انہوں نے بھی اسی طرح کرا. یہ سلسلہ سمجھو چلتا ہوا جا رہا. اب ایک اور فیملی اٹھی، وہ بالکل بہت اچھی رہ رہی تھی، ان کے شوہر 20 سال سے اپنے سسرال میں رہ رہے تھے، بہت اچھا رہ رہے تھے. پھر ان کے سسر کا انتقال ہوا تو وہ پھر پنجاب چلے گئے. انہوں نے کہا کہ اپنی وائف کو کہ بھئی میرے والد زندہ ہے کہ چلو کچھ عرصے تک خدمت کر لیتی ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، میں آ جاؤں گی. پھر وہ اپنے بچوں کا خرچہ بھی کافی عرصے تک بھیجتا رہا. پھر کچھ عرصے میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا. پھر وہ آئے کہ دیکھو والد کا انتقال ہو گیا، اب تم آ جاؤ، تمہارے والد کا بھی انتقال ہو گیا، میرے والد کا بھی انتقال. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں تو میں آ جاؤں گی. ابھی وہ چلے گئے واپس پنجاب، تو دوبارہ اب بیٹھی ہوئی تھی تو کچھ عرصے ان کے جوان بھائی کا انتقال ہو گیا. تو پھر وہ دوبارہ ان کے شوہر ان کے پاس آئے تو پھر انہوں نے کہا تمہارے نحمدہ بھائی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں پاکستان میں خاص طور پر، بلکہ بر صغیر میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس طرح کا سوال گزشتہ دنوں جب عامر لیاقت صاحب زندہ تھے، انہوں نے فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن جاوید سے پوچھا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے خلا کا مطالبہ کیا اور حکومت کے پاس چلی گئی پاکستان میں، اور وہاں پر پھر حکومت نے اس کا نکاح فسخ کر دیا، نکاح کینسل کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. ایسی صورت میں عامر لیاقت حسین صاحب حالانکہ تھے تو بڑے اسکالر، لیکن اپنے آپ کو ظاہر بھی کرتے تھے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، لیکن اب تو خیر اس دنیا سے چلے گئے، علیہ من اللہ ما یستحق. تو اب انہوں نے جب یہ پروپیگنڈا ہوا کہ جناب ان کی بیوی نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے نکاح کو فسخ قرار دیا جائے، تو قاضی نے حکم دے دیا، کینسل کر دیا ان کے نکاح کو. تو ایسی صورت میں ان کو یہ بھی علم نہیں تھا. تو پھر قاری خلیل الرحمن جاوید سے انہوں نے پوچھا تو شیخ نے انہیں بتایا کہ ہاں بھائی، اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ قاضی یا جو سرپرست ہوتے ہیں ذمہ دار شخصیات شہروں کی، وہ بھی اس طرح کے کارنامے انجام دے سکتے ہیں. شیخ عبدالعزیز بن باز سے بھی اسی طرح کا سوال پوچھا گیا. یہاں بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں، اصل میں انہوں نے کئی خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ کورٹ میں اپنے نکاح کو کینسل کروا لیتی ہیں اور پھر شوہر کی موجودگی ہی میں، ان کی زندگی ہی میں دوسرے کے ساتھ نکاح کر کے بیٹھ جاتی ہیں، پھر ان سے بچے بھی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہ شک اور شبہ کا شکار ہیں. دیکھیے، ہمیں پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دروغہ بنا کر نہیں بھیجا. یہ حکومت کے کام ہیں، اداروں کے کام ہیں، انہیں کام کرنے دیجیے. ہمیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس نے نکاح کر لیا ہے، اس نے طلاق لے لی ہے، تو ہم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہاں بھئی آپ ہمیں اپنے نکاح اور خلا اور طلاق کے ڈاکومنٹس دکھا سکتے ہیں. آپ ان سے مطالبہ کیجئے. جب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت نے ان کے کینسلیشن پر مہر لگا دی ہے اور نکاح ان کا فسخ کر دیا ہے، تو حکومت کو اس بات کی اجازت تھی، قاضی کو اس بات کی اجازت ہے. بلکہ شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا جا رہا ہے تو شیخ بن باز یہ کہہ رہے ہیں اگر شادی کے بعد کسی کو یہ پتا چلے کہ شوہر یا بیوی میں نقص جنسی ہے، کمزور ہے، مرد نامرد ہے اور بیوی رہنا نہیں چاہتی، ایسی صورت میں تعویذ کیا ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے شوہر اور بیوی کو؟ کیا حکومت سے رجوع کر کے وہ اپنے نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں؟ نعم، المحکمہ تحکم بینہما. شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر ان دونوں میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو حکومت کو، قاضی کو، کورٹ کو اس بات کا حق ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان حکم صادر فرما دے اور ان دونوں کے درمیان دوریاں پیدا کر دے اور ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے یہ جو نکاح ہے، نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہے. بلکہ
اس سلسلے میں بہت خوبصورت بات لکھی ہے محدث لاہور نے. وہ یہ کہتے ہیں فسخ نکاح یا خلا کے لیے عدالت یا حاکم کی شرط نہیں ہے, اور یہ کام اصحاب حل و عقد کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر یہ کام عدالت کے ذریعے طے پائے تو بہتر ہے, کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں نکاح کی رجسٹریشن اور طلاق کا ایک باقاعدہ قانونی نظام ہے, جس کا لحاظ نہ رکھنے سے کئی قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں. شیخ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا ایک مضمون اس بارے میں تقریباً 1 سال پہلے لکھا گیا تھا, جس میں انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے سوالات کے جوابات میں اس بات کو واضح کیا تھا کہ خلا یا فسخ نکاح وغیرہ کے لیے عدالت یا حکمران کی شرط لازم نہیں ہے. اب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خلا کے لیے آپ عدالت بھی جا سکتے ہیں, اور ان بزرگوں کے پاس جو سرپنچ ہیں, جب وہ ادارے جو کہ آپ کے ملک میں ایک اچھی حیثیت رکھتے ہیں, ان کے پاس بھی جا سکتے ہیں. خلا کی صورت یہ ہے کہ خاوند کے عوض میں کچھ لے, یا پھر وہ کسی عوض پر متفق ہو جائیں, اور پھر خاوند اپنی بیوی کو کہے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا یا خلا کر لیا, یا اس طرح کے دوسرے الفاظ کہے. ہمارے یہاں یہ جو کیس ہے نا ہندوستان میں 2-3 سال لگ جاتے ہیں ان کو کلیئر کرانے میں. آپ اگر حکومت سعودی عرب کی طریقے سے فیصلہ کرنا شروع کر دینا تو یہاں کورٹ میں کیس جاتا ہے, اور 1 مہینے کے اندر اللہ خیر صلی اللہ اس کی جو خلا ہے وہ گرانٹ کر دی جاتی ہے, اور اس کا عقد نکاح جو ہے وہ فسخ کر دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو 2 سال لگ جاتے ہیں. اور میری تو اہل حدیث بہنیں جو کہ کئی اہل حدیثوں نے, ہمارے یہاں کوئی ادارہ نہیں ہے اہل حدیثوں کا ہندوستان اور پاکستان میں جو کہ اس طرح کا کام انجام دیتا ہو اور ایک حیثیت رکھتا ہو حکومت کی نگاہ میں بھی, خاص طور پر ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں. کاش کہ ہمارے جماعت کے ذمہ دار بڑے علماء اس طرف توجہ دیں کہ ایک ایسی ایسوسی ایشن بنائے ہر شہر میں, جس طریقے سے علماء دیوبند نے بنائی ہوئی ہے. جب آپ کی بچیاں ان کے پاس جاتی ہیں تو مزاق کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اب پھنسی ہے یہ اہل حدیث کی بیٹی. ہماری بچیوں کو 3 طلاق کے وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں تم 3 طلاق 3 نہیں ہو 1 ہوتی ہے. اور خلا لینے کے لیے جب اہل حدیث بچیاں ان کے پاس جاتی ہیں تو وہ در کی ٹھوکریں کھلواتے ہیں, اور پھر ان سے 2-3 سال, بلکہ وہ اپنی بچیوں کو بھی, حنفی بچیوں کو بھی 2-3 سال سے پہلے وہاں پر نہیں ملتا. ایک صاحب نے ابھی مجھے بتایا, علی گڑھ سے ان کا تعلق ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ میری کوئی رشتہ دار ہیں, تو وہ ان کا شوہر کھو گیا ہے, چلا گیا ہے 10 سال. اب کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں مسجد میں یا مدرسے میں یا قاضی کے پاس, تو وہ تاریخ پہ تاریخ دیتے رہتے ہیں, اور وہ مولوی اندر بیٹھا رہتا ہے. اور یہ ان کو, میرے پاس ایک کال آئی اس سے رامپور سے, وہ میں نے ریکارڈ کی تھی اپنے پرانے چینل پہ. اس نے بھی شکایت کی تھی کہ ایک مسجد سے دوسری مسجد, ایک مدرسے سے دوسرا مدرسہ, ایک قاضی سے دوسرا قاضی, رامپور سے جاؤ دلی جاؤ, دلی سے جاؤ تو دارالعلوم دیوبند جاؤ. اس طریقے سے یہ بچیوں کو یا بچوں کو بھٹکاتے رہتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اہل حدیث علماء اور مشائخ یا تنظیمی جو امور جو ذمہ دار ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ ایک ایسی ادارہ قائم کریں جو کہ پورے ملک بھر میں جس کے دفاتر ہوں, اور وہ خلا اور جو طلاق کے کیسز ہیں یا نکاح کے فسخ کرنے کے کیسز ہیں وہ اس طریقے سے جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے نا ویسے کرنا شروع کر دیں. ایک خاتون تھی کراچی کی, یہاں پہ رہتی ہیں سعودی عرب میں, آج میں جانتا ہوں انہیں, اور بہت بڑے عالم دین ہیں ہمارے کراچی کے. وہ جب یہاں پر آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ یہ صورتحال ہے, میرا شوہر تو طلاق ہی نہیں دینا چاہتا, میں کیا کروں؟ تو شیخ نے کہا کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, فسخ عقد آپ کرا لیجئے, مطالبہ کر لیجئے کورٹ سے. کہتی ہے کورٹ میرے پاس تو اقامہ بھی نہیں ہے, میں کورٹ میں کیسے جاؤں گی؟ تو شیخ نے کہا کہ پھر آپ لکھ کر دے دیجئے, میں اس پر مہر اور تحریر کر کے دے دیتا ہوں کہ آپ کو خلا گرانٹ کر دیتے ہیں, اور 1 مہینے کی عدت گزارنے کے بعد اپنے شوہر سے جہاں آپ چاہیں نکاح کر سکتی ہیں. تو اس عورت نے الحمدللہ دوسری شادی کری, اور اب اللہ کے فضل و کرم سے خوشی اپنے گھر میں رہ رہی ہے. تو جو آپ کا سوال ہے
کہ کیا کورٹ کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کر سکتا ہے؟ بالکل ان کو حق حاصل ہے، بلکہ کورٹ ہی کو نہیں، اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اصحاب حل و عقد کے ذریعے بھی یہ کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ وہ آرگنائزیشنز جو ہندوستان میں یا پاکستان میں کام کر رہی ہیں ان امور پر، فیملی ایشوز پر، اللہ کرے کہ ہمیں توفیق دے اور ہم ہندوستان میں اس طرز پر ایک کام کر سکیں جو اسمارٹ ریپڈ کورس، بالکل ریپڈ کورس کہہ رہا ہوں، ریپڈ کیسز سالو کریں طلاق کے ایشوز کو۔ ہمارے ہاں کسی کے پاس وقت دینے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ میں اسی لیے تو اپنے بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے جب آپ کاؤنسلنگ سیشن بک کر لیں گے تو پورے توجہ سے میں آپ کی گفتگو سنوں گا، طلاق کے مسائل پر ایک نشست میں ہی آپ کو مطمئن کر کے یس اور نو میں جواب دے دوں گا۔ پیسز میں آپ کہیں گے آج میری طلاق ہوئی ہے، کل میری طلاق ہوئی ہے، تو یہ وقت ضائع کرنے کی مترادف عمل ہے جیسے کہ ہندوستان پاکستان میں کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے۔ اگر آپ اس رائے سے اتفاق رکھتے ہوں اور آپ یہ چاہتے ہوں کہ بر صغیر میں یا ہندوستان میں خاص طور پر ایسے ادارے قائم ہوں تو پلیز ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم مل جل کر اس کام میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان